بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں عید میلاد النبی پہ، اور جو ہمارا منانے کا طریقہ ہے بیسیکلی۔ سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں نا کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بھی تقریباً 400-500 سال کے بعد یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہوا۔ اور جس طرح ہم مناتے ہیں عید میلاد النبی، اسپیشلی یہ جوتے وغیرہ سجا کے اور جھنڈیاں لگا کے یا درختوں کو سجا کے یا مسجدوں کو سجا کے، تو یہ والا ٹرینڈ تو بہت ہی بعد میں سٹارٹ ہوا۔ اس سے پہلے جو ہے درود شریف وغیرہ پڑھا کرتے تھے اور لوگ اکٹھے ہو کے کچھ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جو بیسیکلی صحیح بھی ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ جو کلیم کرتے ہیں عید میلاد النبی والے، ہم جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اگر ہم اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، چاہے جتنے بڑے عاشق رسول بھی ہو جائے، ہم ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے اس طرح سے عید میلاد النبی منائی، اور کبھی زندگی میں کوئی ایک بھی عید میلاد النبی اس طرح منائی، یا اس تہوار کو عید کا نام ہی دیا، یا کچھ اس طرح سے جو ہے جو آج کل کی خرافات چل پڑی ہیں کہ مسجدوں میں اگر جائے دیکھیں تو بیسیکلی جھنڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کتنا بڑا پیسوں کا زیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ماتھے پہ جو ہے وہ نالین پاک کی جو ہے شبیہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور باقی بھی اگر دیکھیں تو ٹوٹلی خرافات ہی چل رہی ہوتی ہیں، نعتیں وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور یہ سب کچھ، یعنی کہ اور نعتیں بھی بہت سی ایسی نعتیں جن میں شرکیہ کلمات بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی نعتوں میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، وہ اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے طاہر القادری نے ایک اپنے بیان میں کہا تھا کہ نبی تے اللہ ہک کے، تو اس طرح کی حرکتیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جو بھی بریلوی حضرات یا جو بھی لوگ اس طرح عید میلاد النبی منانا چاہتے ہیں، دیٹس اپ ٹو دیم، اگر وہ بہت زیادہ اپنے اس پہ جو ہے نا ڈٹائی اختیار کرتے ہیں اس عمل پہ۔ ادروائز اس طرح کا عمل نہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ظاہر ہے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہی علی، نہ امام حسن، حسین، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، زبیر بن عوام، معاویہ، کسی کے بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہے، اور نہ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے عمل سے ظاہر ہے۔ اگر منانی ہی ہے تو پھر ان کے طرز عمل پہ منائے نا، جس طرح میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منائی، جس طرح میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت قائم کر کے بیت المقدس فتح کر کے انہوں نے عید میلاد النبی منائی، پریکٹیکل جو کیا انہوں نے۔ عثمان غنی نے منائی، جس طرح حسن اور حسین نے اسلام کے لیے جان دے کے بنائی، یعنی کہ جو مین پرپس ہے اس کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس کے لیے ہمارے یہاں پہ کوئی آفت آ جائے، کوئی چیز آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی غریب بیچارے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، یہ وہ ویسے کے ویسے ہیں، اور اتنا سارا جو ایک بہت بڑا ریونیو ہوتا ہے، وہ صرف یہ جھنڈیوں کی پرنٹنگ میں، پینا فلیکس کے پرنٹنگ میں، بینرز کی پرنٹنگ میں، ان کے مسجدوں کی سجاوٹ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنی مسجدیں سجائی گئی۔ اصل میں جو مسجدیں سجانے کا مقصد ہے وہ تو اپنی پیشانیوں سے سجانا ہے، وہ کوئی اس چیزوں سے نہیں کہ برقی کمکمیں وغیرہ سے نہیں، یہ چائنیز یا انگریزوں کی ایجادات سے سجانا مسجد سجانا نہیں ہوتا۔ بیسیکلی مسجد سجانا اصل میں اپنی پیشانیوں سے، اگر اس میں نمازی ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ سج گئی، اور وہ بڑی لائٹیں لگی ہوں اور کچھ بھی ہو اور نمازی نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ سجی نہیں ہے۔ تو اگر آپ میں واقعی ہمت ہے تو صلاح الدین ایوبی کی طرح منا کے دکھائے نا، کہ پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں مسلمان، اتنے کم ظرف اور کم غیرت ہو گئے ہیں۔ ایون آپ کے اپنے چنے ہوئے صدور وزیر اعظم وہ گستاخیاں کر دیتے ہیں صحابہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پتہ نہیں کیا ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جس کی
ضرورت ہی نہیں ہے ان کو بولنے کی. اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو آپ کیا کر رہے، کیا فائدہ ہے آپ کا بولنے کا؟ تو آپ مت بولے نا. تو یہاں پہ تو بالکل ہمارا اسلام آ کے یہ ٹھس ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ایک سیکنڈ کو دیکھیں کہ مسجدوں میں ہوتا کیا ہے، یہ کام تو انگریز نہیں کر سکے. اگر آپ نے کسی چیز کی شبیہ بنائی، جیسے کہ تصویر بنانا اور بنوانا دونوں احادیث میں آتا ہے نا کہ غلط کام ہے، نہیں کرنے چاہیے، تو آپ نالین پاک کی شبیہ بنا کے اور اپنے سر پہ لگا رہے ہیں، جھنڈیوں پہ لگا رہے ہیں. پھر وہی جھنڈیاں جو ہے وہ گلیوں میں رلتی پھر رہی ہوتی ہیں، یا رسول اللہ جن پہ لکھا ہوتا ہے وہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اور اگر دوسری جگہ سے اسے نوٹ کریں تو کتنا عرصہ انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ بتوں کو مسجدوں میں رکھوایا جائے. تو یہ جو اتنا بڑا نالین پاک آپ بنا کے مسجدوں میں رکھ رہے ہیں، تو یہ کس چیز کی شبیہ اور کیا بن گیا؟ یہ میرے عمر اور علی اور ابو بکر اور عثمان نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، نہ ہی خالد بن ولید نے کیا، نہ طارق بن زیاد نے کیا، نہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا. یہ صرف آپ کو ہی اتنا بڑا عشق رسول ہو گیا کہ اب نالین پاک کا ایک، جیسے ہندو جو ہے وہ اپنے ایک بھگوان کی مورتیاں رکھ دیتے ہیں، تو آپ یہ اس طرح کی چیزوں کی شبیہاں بنا کے رکھ دیتے ہیں. اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اس کو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے بالکل ایک جو عید میلاد النبی ہے، بالکل ایک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کرسمس کی. بالکل دیکھیں ویسے ہی لائٹیں جیسے کرسمس میں ہوتی ہیں، ویسے ہی لائٹیں ادھر، ویسے ہی جیسے درخت سجے ہوتے ہیں ویسے ہی ادھر ہوتے ہیں، ویسے ہی جیسے جھنڈیاں ہوتی ہیں ویسے ہی ادھر ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیز تو وہ ہو کہ اگر دم ہے تو پھر عید میلاد النبی منا کے دکھائیں نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کہ راتوں کو جاگیں اور جو لوگ بھوکے سوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، ان کے گھروں میں راشن دیں، ان کو تعلیم دیں، انہیں علم دیں، انہیں قرآن پاک سے لگاؤ لگائیں، ان کو حدیث سے لگاؤ لگائیں، ان کو سکھائیں. یہ بس دیٹس اٹ. اور یہی مقصد ہے. اگر منانی ہے تو بیت المقدس میں جا کے منائیں، عید میلاد النبی پتہ لگے، کشمیر میں جا کے منائیں، بوسنیا میں بنائیں، چیچنیا میں بنائیں، برما میں بنائیں، ساؤتھ افریقہ میں منائیں، پتہ لگے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اس طرح تو کوئی بھی منا سکتا ہے. اور اس طرح تو ایک بہت عرصے سے کرسمس منایا جا رہا ہے کہ جس کی آپ ایک بالکل کاپی کر کے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہم بڑا عشق رسول کا ثبوت دے رہے ہیں. عشق رسول میں کہاں پہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ سڑکوں پہ، رستوں پہ مت بیٹھو، رستے مت بلاک کرو. تو جب یہ جلوس جا رہا ہوتا ہے رستہ سارا بلاک ہو جاتا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی محبت دلوں میں ڈالیں. یہ ہے میلاد النبی کا اصل مقصد. قرآن پاک پڑھائیں بچوں کو، احادیث پڑھائیں بچوں کو. آپ تو یہ جتنے بھی دعوت اسلامی والے میں نے دیکھے ہیں، بہت یہ اب اس وقت جو سب سے بڑے ان کے وہ ہیں کہ وہ غوث پاک کے مزار پہ جا کے یا غوث پاک ہمیں دے دو اور یہ کر دو. یہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مروحوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر عید میلاد النبی منانی ہے تو پھر منائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح، کہ ایک گستاخی ہو، انگریز جنرل ہو، اور صلاح الدین ایوبی 2 سال تک سوئے نہ، بس اتنا کہ کبھی خیمے سے تھوڑی سی پیٹھ لگا لی اور ہلکی سی آنکھ لگ گئی تو دیٹس اٹ. جب سویا تو اس کو قتل کرنے کے بعد، اس کو جہنم واصل کرنے کے بعد، اور وہ اس کی تلوار جو ہے اس کے ساتھ دفنائی گئی. تو یہ ہوتی ہے واقعی عید میلاد النبی، واقعی ناموس رسالت کے لیے کچھ کرنا. باقی یہ جتنا جھنڈیاں لگانا اور یہ یوں کر لینا، یا لائٹیں پہن لینا، یا کیک کاٹ لینا، یا اس طرح کی خرافات، اور ڈیفینیٹلی جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کل کو جتنی یہ بڑھ جائیں گی، یہ پھر کرسمس سے بھی بہت زیادہ آگے چلی جائیں گی. پھر آج تو صرف شبیہ بن رہی ہیں نا، اور صرف حوریں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں ملتان میں، اور اسی طرح نالین پاک لوگ ادھر لگا رہے ہیں. تو کل کو یہ بڑھتے پورے کمپلیٹ بت بنے ہوں گے، اور جو لوگ آج یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ان سب کو اس گناہ میں وہ برابر کے شریک ہوں گے. تو اگر آپ نے منانی ہے تو صرف میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ، صرف میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں
کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا کہ میں اپنے بعد یعنی کہ میرے بعد جو خلفائے راشدین کا دور ہوگا وہ تمہارے لیے قابل تقلید ہے. دیٹس اٹ. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اٹ مینس کہ اگر آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے نا، قرآن، حدیث، خلفائے راشدین، اس کے علاوہ دنیا میں جو عمل ہوتا ہے نا، دیٹ از سمپلی خرافات. وہ آپ کی اپنی ذہنی خرافت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ثواب کا نام دینا یا اس کو کوئی بہت بڑا عشق رسول کا نام دینا، دیٹ از ناٹ. عشق رسول کے مطابق تو ساری زندگی ویسے گزارنی چاہیے نا، مرحبا یا رسول اللہ اور یہ سارے بینرز وغیرہ، یہ سارے سال کیوں نہیں لگے رہتے؟ پھر سارا سال کیوں نہیں احادیث وغیرہ پڑھائی جاتی؟ ہر وقت کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس میں تو آپ صرف چند باتیں کر رہے ہیں اور بس لائٹیں گھما رہے ہیں اور حوریں دکھا رہے ہیں، اور اب تو تعزیے بھی نکلنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح خرافہ کیک بھی کٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، استغفر اللہ. یہ کیسے کیسے کام ہونا شروع ہو گئے؟ تو بہرحال یہ عید میلاد النبی نہیں ہے. عید میلاد النبی منانے کا صحیح طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے.